اب یہ پتہ نہیں صبح کا سلام ہے یا رات کا سلام ہے سلام ضرور۔ میں تو آپ سے نہیں کہوں گا کہ سورے جاگے، بس قسمت ہماری ایسی ہے، بدقسمتی سے ہمیں ماحول، گھر والی، آگے نسل ایسی ملی جو میں سونے دیتی ہوں۔ اپنے کمرے میں بچھاؤ، میں تمہیں اللہ سے ملاؤں گا، میں تمہیں رسول اللہ سے ملاؤں گا، میں تمہاری قرآن سے دوستی کروں گا، میں تمہاری ذکر اذکار سے دوستی کروں گا۔ مجھے بچہ قبول کرے، مجھے بچہ مانگے میں اس کے نکاح میں آؤں گا، بڑا مانگے اس کے نکاح میں آؤں گا، 4 شادیوں والا کہ میں اس کے نکاح میں آؤں گا۔ دن کے اجالے کا اور مزہ ہے، رات کے اندھیرے کا اور مزہ ہے۔ کیا قالینوں پہ بیٹھ کے موج ملتی ہوگی جو تجھے مصلے پہ بیٹھ کے ملے۔ ہمیں بھی یار بنا۔ اس نے کہا بد نصیبہ، جو میری ماں لائی اس نے تیرے سے دوستی نہیں کی، میں تو چوتھی پیڑھی کا، میں تیرے سے دوستی کہاں کروں گا۔ یہ ہے نا دوست۔ کس نے کہا مجھے دوست بنا؟ کہا کیا کرے گا؟ کہنے کا میں تجھے اللہ سے دور کروں گا، میں تجھے کملی والے کا غلام بننے نہیں دوں گا، میں تجھے مصلے پر بیٹھنے کا موقع نہیں دوں گا، جمعے کے دن بھی میں تجھے چپکے چپکے ٹوں 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 کرتا رہوں گا، جگمگ کرتا رہوں گا، چل 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 چل، یہ نہ ہو کہ تیری لعنت کی رحمت میں تبدیل نہ ہو جائے، میں تجھے قرآن کے قریب میں لگنے دوں گا، حتیٰ کہ تازہ تازہ ابا مرا ہوگا، اماں مری ہوگی، میں ان کے لیے بھی تجھے ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گا۔ میرا ایک نظریہ ہے، ایک مشن ہے، کیا میں تجھے جنت کے راستوں سے ہٹا کر جہنم کے راستوں میں لے کر جاؤں گا۔ یہ انگریز کی سازش تھی، یہود و نصارہ کی، جسے ہم سمجھ نہیں سکے۔ یہ رابطے کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے پیغام پہنچانے اور پیغام سننے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اسے جیب میں رکھنا اور اس جیب میں یہاں نہ لے کے آنا، جب یہاں آ گیا نا تو یہ دل میں گھسنے میں دیر نہیں کرے گا اور بیڑا غرق کر دے گا۔ درود شریف پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فقیر کے پاس آج کا تازہ کلام ابھی بھی آیا جو میں نے آپ کو دے دیا بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راغیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سجدہ احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایک مقصد، ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا. ایک منزل، ٹارگٹ ہماری جنت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس جنت والے رستے کو تلاش کریں اور چل کر جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں. کہاں اللہ کا نبی اور کہاں ہم، اور کہاں وہ راستہ جس پر ہم چل رہے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، میرے سمیت کوئی بھی اس رستے پہ نہیں چل رہا. جہاں رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی بیوی بازو پکڑ کے کھینچ لیتی ہے، کبھی بچی کی مجبوریاں، کبھی سسرال کی، کبھی میکے کی، کبھی سگا بیٹا ہی کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ اتنے نالائق ہیں، یہ مجھے جنت میں جانے دے ہی نہیں رہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری پوری کر، تیری دیکھی جائے گی. تیری پوری کریں گے تو مر کے دیکھ لے، 4000 لوگوں کو اس شریف میں بلائیں گے، 50 دے کے پکائیں گے. اور جتنے تو نے زنا کیے، جتنے تو نے گناہ کیے، جتنے تو نے شرابیں پی، جتنے تو نے جھوٹ بولے، جتنا تو نے سود پہ لین دین کیا، جتنے تو نے بیلوں کی لڑائی، بندروں کا ناچ، اور خرگوش کو پتہ نہیں وہ مادہ تھی یا نر تھی، اس کو پکڑا اور کتوں کے آگے سے چھوڑ دیا اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا. یہ تو تمہیں اللہ بتاوے گا، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی. یہ جو کتے دوڑاتے ہو خرگوش کے پیچھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن کے پیچھے کو بندہ دوڑے گولی مار دیتے ہو. یہ بھی تو کسی کی ماں، کس کے بچے ہوں گے. کیا پتا جس رات وہ تمہاری پلیٹوں میں آ کے سجی اور کتوں کے پیٹوں کے اندر گلی، کیا پتا اس رات اس کے بچوں نے دودھ نہ پیا ہو. اتنی حیثیت اور اتنے کردار میں گر کے کبوتروں کی کمائی تم کھاؤ، تمہیں شرم نہیں آوے؟ مرغوں کو لڑا رہے ہو 50 ہزار روپے کی شرط پر. ماں کی 20 دن ہو گئے دوائی نہیں آئی، مرغا بادام کھا رہا ہے، کیوں مرو؟ اپنی باتیں کری، 15-20 منٹ کی بات ہے. تھکتا میں نہیں، آپ بیٹھنے والے بنو. اور میں اجازت ہو، اللہ کے فضل 2-2.5 گھنٹے، میرا یہ 5واں پروگرام ہے صبح سے. اللہ کا شکر نہیں ہے، نہ بناوٹ ہے اپنے اندر، نہ اپنے اندر یہ مرغی پکاتے، دیسی پکاتے، یخنی پکا، دل کرا کھا لیا، نہیں کھایا تو چچا کا نہیں کھایا تو غریب کے گھر میں بیٹھ کے کھا لیا. ہم اپنی اس میں آپ ہیں، اللہ کا شکر ہے، نہ ڈرتے نہ دبتے. فیس ٹھوک بجا کے. پچھلے دنوں بڑی چپکی رسی چلی تھی یہاں پہ کہ ٹائم دے کے آئے نہیں. جھوٹ، میں نے ٹائم دیا ہی نہیں. مجھے بتلایا کہ یہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو 100 حاجی بھیج رہا ہے. میں نے کہا 100 حاجی 12 کروڑ روپے کے اندر بھیج رہا ہے، مجھے 40,000 نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں 20 لے لو، حاجی برا منائے گا. میں نے کہا پھر حاجی کو تو اپنے آپ تو یہاں کسی اور کو بلا، عبدالعدنان نہیں آئے گا. میں کو پاگل تھوڑی ہوں، قرآن اندازی پر 12 کروڑ میں حاجی بھیج دے سب کو، فی سبیل اللہ. مجھے میری فیس، میرا پیٹرول ہی مجھے نہ دے، کہ حاجی صاحب کو برا لگ جائے گا. ہم نے پڑھا ہے، بھیک مانگ کے نہیں پڑھا، بڑی محنت، ماں کی دعائیں، باپ کی محبت، اپنا نرالا بکھرا، اپنا نخرہ بھی نرالا، انداز بھی نرالا. ایک دفعہ بھی ان سے نہیں کہا مجھے 11 بجے ٹائم دو، میں نے جانا ہے، میں نے مرنا ہے. نہیں، آپ کو تک 5 پروگرام کر کے آیا. ایک پروگرام فی سبیل اللہ بھی کر کے آیا، ایک پروگرام پر انہوں نے 10,000 دیے، وہ میں نے اس پر بھی چو چرانی کی. میرا کام یہی تھا. چاہیے جیسی میری اوقات تھی، اسے چاہیے تھا میرے سے ڈنڈے مار مار کے کام لیتا. شکر ہے خدا کا وہ پیسے دے دے کے کام میرے سے لے رہا ہے. ہم تو اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں. دنیا قید خانہ. کبھی ان ربیع الاول کے پروگرام میری ڈائری میں میں نے خادم کو ڈانٹا، وہ تو بیمار ہو کے پڑ گیا، ڈرائیور بے سود سو رہا. میں نے کہا تمہیں میرے پہ رحم نہیں آتا؟ ربیع الاول کے مہینے میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح تیرے کتنے پروگرام لکھے؟ کہنے لگا 151 پروگرام. اور ایک پروگرام والوں نے خود ہی پروگرام مس کیا. اللہ کا شکر ہے فقیر ہر جگہ حاضری دے گیا. 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 آئے اسی لیے بچے پیدا کرنے تھوڑی آئے، کھیتیاں آباد کرنے تھوڑی ہے. یہ تو ضرورت تھی اتنی سی. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی چھوٹ تھی. جیسے صبح 8 بجے کی کلاس سے 2:30 بجے تک کے پیریڈوں میں آدھے گھنٹے کی چھوٹ ہے. اتنی چھوٹ تھی. باقی تیرا 24 گھنٹے ایک کام تھا، خدا کی مخلوق جو اللہ دور ہو چکی اسے اللہ کے قریب کرنا. بس تیرا مقصد ہی تھا. آنکھیں اسی واسطے دی تھی
کان اس لیے دیے تھے، ناک ہونٹ اس لیے دی تھی، جسم اس لیے دیا تھا، دل دماغ پتہ نہیں اس نے پاگل نے یہ اپنی ساری صلاحیتوں کو کس طرف ڈال دی۔ پھر مجھے یوں کہا داخلہ بند ہو جائے گا، میں نے کہا داخلہ تو اللہ اکبر، میں کیا بڑا بولوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں ایسی گیدڑ بھب کے سارے میرے محسن ہیں، میرے ٹائم لیتا، میں کہتا ہوں میرا اتنا خرچہ ہے، میرے حافظ آباد سے اس شریف کی ایک ٹینکی ہے پیٹرول کی، ایک جانے کی ایک آنے کی، 14 13,000 26,000 4,000 ٹول پلازا، 30,000 روپیہ گاڑی کرائے کی، 4,000 اس کا روزانہ کرنٹ، وہ میرا ندیم بھی بیٹھا ہے، 4,000 اس کا رینٹ ہے، ڈرائیور کے 1,500 روپے، خادموں کے 1,000 روپے، 36,000 روپے، آگے بولو کیا دو گے؟ میں اس شریف یہاں گھر سے میں یہاں ہوں اور دوبارہ پھر میں گھر جاؤں، 24 گھنٹے کا سفر ہے، آنے جانے کا، بیان کرنے کا، بیٹھنے کا۔ پھر مجھے کہے گا سیدھے ہو جا جی، حضرت جی بچے کو پیار کر دو، سلوات پڑھ دو، میں کبھی سنا نہیں کروں گا، تھک کے مرے آئیں گے، ذرا ایک تصویر بنانا جی، کوئی گودی میں چڑھتا ہے، کوئی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی کندھے، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، تیرے اختیار میں ہے، یا تو اس کی بیٹری موبائل کی فیل کر دے۔ پھر ایسی بےہودگی، مولا اسد اللہ تصویریں ہماری یوں اتروائیں گے جس طرح جبرائیل کے بیٹے ہوں، 1 منٹ کے اندر ڈیلیٹ بھی کر دیں گے۔ بے شرموں کا مطلب 2-4 دن تو اپنے پاس رکھو تاکہ رج کے تمہیں بھی گناہ ملے، ہمیں بھی گناہ ملے۔ مولوی صاحب منٹ کے اندر ڈیلیٹ کر دیتے ہو۔ جب تصویر تمہیں وہ پیاری لگتی ہے جو تمہیں ابا سے اماں سے کوٹ پڑوائے، جوت پڑوائے، اور بھائی بھی کہہ در کھلا، جب تمہیں تصویر وہ موبائل کے آگے پیچھے، اس کے کور پر، اس کے نیچے، جب تک یہ تصویر دل میں آنکھوں میں وہ بھلی لگتی ہے تو ان بڈھوں کی تصویریں تم کیوں کھینچو نہ دانو؟ آنا تم نے ہمارے پاس ہی ہے، میرے پاس وقت ہی بڑا تھوڑا ہے، میری تو ابھی تمید نہیں شروع ہوئی، آنا تم نے میرے پاس ہی، ان کے پاس آنا ہے۔ کل مجھے فون آیا، اللہ کی عزت کی قسم، لا الہ، میرے سے اتنا ڈانٹا، غصہ تو مجھے پہلے چڑھا تھا، میرے مطلب کا ناشتہ نہیں تھا، اور 8-9 دن کے بعد میں گھر گیا تھا، گھر والوں نے سسرال جانا تھا کراچی، وہ اپنی تیاری میں میرا ناشتہ، لیکن میں نے اتنا کیا کہ ایک دیندار بندے کی دکان سے ایک نان خریدا، ایک سموسہ اس پہ رکھا، میں تصویر کر کے بیوی کو بھیج دی، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو نے تیار نہیں کرا تو، لیکن اس نے اپنی محنت سے زیادہ کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ ہم اپنی بیویوں کی تعریفیں جو ہمارے ساتھ سوئیں، ہمارے بچوں کی وارث بنے، ہماری غیرتوں کی حفاظت کریں، ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہوتے ہوئے تم جنت کی حور بھی لا کے رکھ دو جو بیوی کا مزہ وہ کسی اور کا ہے ہی۔ یہ تو تمہیں چماٹے پڑیں گے میرے بچوں، باز آ جاؤ اللہ کی قسم، نہ دنیا کی ملے گی نہ وہاں کی ملے گی، پڑھا ہی نہیں۔ شکل اپنی ایسی 2 گھنٹے شیشے میں سواریں گے، اور کاش موٹر سائیکل کی ایک مارتے ہو، کتا بھی تمہیں دیکھ کے بھونگنا ہو، بے شرما۔ بس آگے تم خود سمجھ جاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگ، زندگی ہے تھوڑی سی مختصر، گزر گئی۔ آپ کو پتہ ہے مولانا، جس بندے نے 5 پروگرام کیے ہوں گے، اگر وہ 10-10 ہزار بھی لے، کتنا بنتا؟ جب میں لیتا نہیں، میں زیادہ لیتا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں 4-5 لفافے لے کے، میں جھوٹ بولوں میرے پہ اللہ کی لعنت اسی وقت برسے۔ میں اتنے سارے لفافے لے کے بیٹھ رہا، یا اللہ نیند نہیں آ رہی، یہ تیری امانت ہے، تو نے دی، پتہ اسے کہاں خرچ ہو۔ پھر میں دیکھتا ہوں بیوی، اس کے پاس رکھوا دوں، میں نے کرنا، یقین میرے تھے، استعمال ہو گئے، چوری ہو گئی، بیٹے کے پاس رکھواؤں، مجھے یہ بھی امید نظر نہیں آتا، بہن کے پاس کوئی، بھیا کے پاس، ماں باپ ہے ہی نہیں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، اللہ یہ امانت، روٹی مجھے مل رہی ہے، کپڑے مجھے مل رہے ہیں، کھانا مجھے مل رہا ہے، گاڑی کیسی کی ٹھنڈی ہوا میں، یہ چیزیں بندے کے پاس ہوتی ہیں، جوتے کہیں سے، ٹوپی کہیں سے، پگڑی کہیں سے، گھڑیاں کہیں سے، موبائل کہیں سے آ جاتے ہیں، یا اللہ ان کو کہاں دوں تاکہ آنے والے کل میں میرے کام آئے۔ اللہ فرماتے یہ مجھے دے دے، میں یقین کرو وہ اللہ کو دے دیتا ہوں۔ میں کہا اللہ رات کے اندھیرے میں 2 بجے میں تجھے کہاں دوں؟ فرمائے میرے بینک کھلے ہوئے ہیں، کسی یتیم کے گھر میں،
کسی بیوہ کے گھر میں، کسی مریض کے گھر میں، کسی قرضدار کے گھر میں، کسی بیٹی کی شادی میں، الحمدللہ بعون اللہ، اللہ کا شکر ہے، صبح اٹھتا ہوں، ڈکار مارتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، کبھی کبھار جیب میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، پھر ان خادموں سے 2-2 4-4 ہزار روپے کے لے کے سفر شروع کرتا ہوں۔ یہ میں نے آج بتانی نہیں تھی، میں نے اس وجہ پر بتائی، میرے اندر کھندک تھی، لیکن میرے اللہ مجھے معاف کرے جتنے دن میں دل میں رکھی، میں نے اللہ کی قسم ایسا کسی کو ٹائم۔ اور پھر میرا خود حج کا سفر تھا، اور اس سے ایک دن پہلے میرا پروگرام لاہور میں تھا، اور میں نے کہا میں لاہور سے صبح 10 بجے کیسے پہنچوں گا، پھر یہاں سے میں گھر جاؤں گا، پھر میں نے وہاں پھر پروگرام کرنا، پھر میں نے حج کی تیاری کرنی، 30-31 جون کی میری فلائٹ تھی۔ تو میں نے کسی کو اللہ کی قسم کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی نعت خان، کوئی خطیب میرے سامنے بیٹھ کے بات کر، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو 1000 بندوں کے سامنے، سچ بھی تو ایک بندے کے سامنے آ کے بولے۔ بدگمانی کفر، گناہ کبیرہ ہے۔ سارے میرے دوست ہیں، سارے میرے بھائی ہیں، سارے میرے محسن ہیں، بڑے عمر والے میری باپ کی جگہ ہیں، چھوٹے عمر والے میرے بھائیوں کی جگہ ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں بھائی، میرا وجود میرے سے نہیں چلا جاتا۔ 2022 میں میرے فالج کا اٹیک ہوا، میرا بازو ہی کام نہیں کرتا، میرے سے واش روم میں نہیں بیٹھا جاتا، میں عام غذا کھاتا کوئی نہیں، کوشش کرتا ہوں۔ آج مجھے شدت کی بھوک تھی تو میں نے کھایا، ورنہ یہ ندیم منتیں کرتے رہتے ہیں کچھ والے، طلب بھی نہیں، میں کمائی کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتے ہیں۔ تو اگر میں 50,000 60,000 کی بھائی جی روزانہ کمائی کروں، لعنت ہے میری زندگی پہ، میں ان 50,000 میں 2 حلال کی روٹیاں نہ کھا سکوں۔ نمازی اور مولانا اسد اللہ، میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تو کم از کم ماشاءاللہ ایسی سنت رسول مدنی صاحب اور ایسے چہرے کی چمک ہے، آپ تو مہربانی فرمایا کریں، ہمیں دیگی کھانا نہ کھلایا کریں، ہم نہ نہیں کریں گے، نخرے نہیں ہیں، کوشش کریں ہمیں روٹی کھلائیں۔ کبھی آموں کی گھوٹے، لال مرچوں کی سخت چٹنی ہے نمازی ہاتھوں کی۔ ابھی آپ نے اعلان کیا، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم با عمل، خطیب پاکستان، خطیب یورپ ایشیا، یہ اتنے جو آپ نے القابات لگائے، یہ ساری ایک بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کی مار ہے۔ ایک بے نہیں یقین آتا، جا کے کھا لینا، فجر کی نماز میں سو گے۔ اور نمازی اپنی گھر والیوں سے کہو، اگر تو چاہتی ہے کہ قبر میں مجھے کیڑے نہ پڑے، میرا کفن بیڑا غرق نہ ہو، قبر مجھے بھینچ نہ لے، تو خدا کے واسطے تو بھی نماز پڑھ، اور مجھے جب تک میں نماز نہ پڑھوں روٹی نہ دے، اور جب تک تو نماز نہ پڑھے میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہ کھاؤں۔ ایک لقمہ دیکھو، یہ پورا وجود ہے، پاؤڈر، لوشن سجا پڑا ہے اندر باہر سے، لیکن دل ہے، اس کو کبھی سجایا؟ گملہ تو ایک، پھول تو ایک ہی ہوتا ہے گملے میں، گلاب کا، اس کی کھلکھلاہٹ ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، چاروں طرف تو کانٹے ہیں، یہاں چمیلی ہے تو خوشبو وہاں رہی۔ اگر اس کو اجاڑ دے گا کوئی بچہ، یوں کر کے چھین دے گا، پتیاں علیحدہ کر دے گا، تو گملہ بھی رہے گا، وہ بھی رہے گا، خوشبو چلی جائے گی۔ دل کی غذا تقویٰ ہے، دل کی غذا تقویٰ ہے، دل کی غذا اللہ کا خوف ہے، دل کی غذا یہ کشتی ہے، دل اس کے خشیت الہی کے پانی میں بہنے دیا کرو۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس دل کا اتنا خیال کرو جتنا تم کپاس کا، گندم کا، کھاد کا کیڑا لگنے نہیں دیتے، زہریلا پانی لگنے نہیں دیتے۔ زہریلے پانی سے کھاد فصل کا بیڑا غرق ہوتا ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر دل کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ یہ سالہ اٹھتا ہی نہیں، مارو ڈنڈے، اسے مسجد میں لے جاؤ، خانقاہوں میں لے جاؤ، مزارات 6 گھنٹے آپ کم از کم بیٹھے ہو، لیکن اللہ نہ کرے میری یہ بات غلط ہو، ایسے مدے ہو کے سوئیں گے صبح فجر بھی گئی۔ کیوں؟ یہ دل یہاں ہے ہی نہیں، مرا پڑا ہے۔ 6 گھنٹے نعت خانوں نے، خطیبوں نے، اللہ والوں نے اسے سوٹے مارے، جھجھوڑا، اس کو کہا اٹھ تیری ضرورت ہے، اس کی یوم لا ينفع مال ولا بنون، تیری اس کی ضرورت نہیں ہے، مال کی، بچوں کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ یہ 6 گھنٹے میں اس نے اٹھ کروٹ بھی تو نہیں بدلی، اور اللہ فرما رہے اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، معیار تو دل کا چلے گا، بولی تو دل کی لگے گی، مال کی منڈی نہیں، چہرے کی حسن کی منڈی نہیں، دل کی منڈی میں فیصلے ہوں گے، پتا دل کے اندر کیا لے کے آیا ہے۔
کس کی محبت لے کے آیا؟ اب ایمانداری سے بتلاؤ، کیا اتنی دیر میں تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ٹانگیں بھی اٹھ گئی، تم خود بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری زبان بھی ہل گئی، آنکھیں بھی اٹھ گئی، یہ دل ہلا اتنی دیر کے اندر؟ 20 سال ہو گئے بے نمازی کا کھلا کر، مشتبہ مال کھلا کر، اسے مردار اور سود کا کھلا کے اسے مردہ کر دیا۔ جان اس کے اندر واپس آنا چاہ رہی ہے، لیکن دل کی جان کے سارے ہی راستے بند ہو چکے ہیں۔ ایک واحد حل ہے، توبہ 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 کر لو، اللہ کو رو کے دکھا دو۔ یہ دل اتنا گندا ہو چکا، 7 سمندروں کے پانی سے نہیں دھلے گا، خشیت الہی کے آنسوں سے دھل جائے گا۔ کریں گے میرے بھائی؟ کوشش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ محترم تھوڑی سی گفتگو، معاف کرنا، بدتمیزی کوئی ہو گئی مجھے معاف کریں، یہ میں نے اپنی حقیقت آپ کو بتلائی۔ بندہ پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ کپڑے سونے ہوں، موبائل پر، میرے پاس موبائل کو کمی ہے؟ شاید اکا دکا کے پاس ہو جو میرے پاس ہے، اور اللہ کی قسم میں نے پیسوں کا نہیں لیا۔ میں ایک ملک میں گیا تھا، اس جیسے مجھے 4 ملے، میں نے 3 ہدیہ کر دیا کہ اپنے پاس رکھا۔ مجھے یہ ٹوپی سر کی، یہ گھڑی، اندر جو ناڑا، یہ بھی میرا کراچی سے آتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ناڑے میں باندھتا ہی نہیں، یہ بھی کراچی سے آتا ہے۔ بنیانے میری ایک جگہ سے آتی ہے، ایک فیکٹری سے فل سائز کے آتی ہیں، گھر دے کے جاتے ہیں۔ کپڑے الحمدللہ 30 40 45 جوڑے مجھے 2-3 مہینے میں مل جاتے ہیں۔ ارے برکت، ہر بھائی کتنی برکت کرے بھائی، پہنتے رہتے میں کیا۔ لیکن الحمدللہ اگر 40 جوڑے آئیں گے تو وہ جوڑے گرمی کے سردی کے لیے، سردی کے موسم میں پیٹی میں نہیں جائیں گے، وہ منتقل، ان کی تشکیل ہو جائے گی۔ ہر چیز دو، دال دے لام لے، دل دل دل، دال دے دے لام لے لے، دال دے دے لام لے لے۔ دال دے دے، دیتا کوئی، لے لے کے اندر بھر رہے ہیں، بسترے بھر رہے ہیں۔ علماء اکرام سے پوچھو 50 بستر گھر میں ہیں، استعمال کرنے والے 2 ہیں، 48 کا فرشتے جوت پھیر پھیر کے حساب لیں گے، چھڑ دیں گے۔ اس شریف کے غیور مسلمانوں، جامع مدرسہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنے والوں، بیس اللہ مدنی صاحب، احسن صاحب، یاسر صاحب کی میرے عزیزوں محبتوں میں آنے والوں، 4 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک ڈنر سیٹ کے ڈبے نہیں کھلے۔ جاؤ اپنے علاقے کی گلیوں میں دیکھو، جاؤ بازاروں میں دیکھو، جاؤ محلے میں دیکھو، رب اکبر کی قسم ہے اور میرے بھائیوں، جاؤ ان علاقوں کے اندر دیکھو، لوگوں کے پاس برتن کوئی نہیں، غریبی کی وجہ سے کپڑے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تجھے کپڑے کی مارکیٹ میں ریشم کا جوڑا نظر آتا ہے، چیئرمین کا لٹا نظر آتا ہے، اور ظالم تجھے غریب کے چہرے پر، غریب کے بدن پر تجھے پیوند والا پھٹا لباس کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، ہنڈیا پکنے کی، سالن پکنے کی خوشبو آئی، دروازہ بجا کے ٹھک ٹھک، جی جی کیا پک رہا ہے؟ اجی گوشت، آپ کی پسند کا شانے کا حصہ، حضور کو پسند تھا، سانو تے گول گول پوٹیاں پسند، آپ کو شانے ہڈی والا گوشت۔ اچھا، جب کھانا تیار ہو گیا، کتنی دیر ہے یا رسول اللہ؟ کھجور ہے یا کوئی میوہ جات، نوچ اور میں انج کھانا آندہ ہے۔ حضور ہنڈیا کے قریب چلے گئے، خوشبو گوڑا سا، ابو سعید جی جی، وہ تیرے پڑوس میں 4تھے مکان یا 5ویں مکان میں پرسوں ایک بندے کا جنازہ اٹھا تھا، جی 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 میں بھی شامل تھا، اس کی 2 بچیاں، 4 بچے یا 3 یتیم ہیں۔ ابو سعید جیسا تیری ہنڈیا میں پکڑا، آج انہوں نے ویسا کھایا ہے؟ یہ سامنے پڑوسن، بتا تیرے محلے کا کیا حال ہے؟ کہ کملی والے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ فلانا صحابی، وہ آپ کا پیارا لاڈلا میرے ساتھ چلتا آ رہا تھا، کہ سنا آج تیرے گھر گوشت پک رہا ہے، جب سارے رج رج کے کھا لے، شوربہ رہ جائے، تھوڑا سا کولی میں ڈال کر، پیالی میں ڈال کے میرے گھر بھیج دینا، میں بوٹی نہیں مانگتا، بوٹی تو کھا جا، شوربہ بچے میرے گھر میں دے دینا، تجھے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے میرے بچے نے سالن نہیں دیکھا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کنڈی مار لے، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ نہ کھولیو، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا محلے کے پڑوسیوں کا یہ حال ہے، ابو سعید خدری بتا پھر بھی تو ایسا گوشت کھائے گا؟
کہنے لگے میرے ہاتھ پیر پھول گئے. میں نے کہا کملی والے کیا کروں؟ فرمایا پانی کا برتن لا. میں پانی کا کولہ پیالہ لایا, سالن میں اڈیل دیا اور لے کے آیا. 3-4 پیالے اڈیل دیے, بنا ہوا سالن پتلے شوربے میں کر دیا. 3-4 برتن منگوائے. فرمایا فلاں یتیم کے گھر دے کے آ, فلاں اس کے گھر دے کے آ. فرمایا میری دوڑے لگ گئی, اتنا سالن تقسیم کیا کہ ہنڈیا کے اندر ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی نہ رہا. میں نے کہا کوئی بچا؟ حضور نے فرمایا کوئی بچا؟ کہ نہیں کملی والے آپ اور میں بچے ہیں اور کوئی نہ بچا. فرمایا آجا دونوں مل کے کھاویں گے. جب ہنڈیا لا کے رکھی گئی, کوئی بوٹی کا ٹکڑا نہیں. آپ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا, ابو سعید خدری کو دیا. ابو سعید کہتے ہیں جب یوں کر کے حضور علیہ السلام نے سالن میں لگایا, کوئی بوٹی نہیں. اللہ کے نبی نے یوں کر کے ٹکڑا منہ میں لیا, میں زور زور سے رونے لگ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے بچا لیتے. فرمایا ابو سعید تو کھاتا میں کھاتا, پیٹ میں جاتا. آج تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے, آج تیری ہنڈیا سے یتیم کھا گئے, آج تیری ہنڈیا سے فقیر کھا گئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرا دسترخوان غریبوں کے گھر میں بچ گیا. تجھے پتہ ہے تیرے سے عرش والا بھی راضی ہو گیا, روزے والا محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو گیا. یہ سیرت کون سنائے گا بھائی؟ خیرات کرنے والے آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے, سخاوت کرنے والے بڑے دیکھے ہوں گے, زکوٰۃ دینے والے بڑے دیکھے ہوں گے, 9-9 کے کڑارے نوٹ فطرانے میں دینے والے بڑے دیکھے ہوں گے. آؤ میرے عزیزو, اللہ اکبر, ایسا پیار میں تمہیں دکھاؤں. صرف ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں ملا تھا, یتیموں کو دھکے پڑتے تم نے دیکھے, یتیموں کو مارے پڑتی تم نے دیکھی, یتیموں کو چماٹے پڑتے تم نے دیکھے. پیار ایک ہی مدینے میں ملا تھا. اللہ اکبر, جب مدینے کی گلی سے گزرے عید کی نماز کے لیے, مدینے کے یتیم کو دیکھا رو رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کپڑے کیوں نہیں پہنے, کھانا کیوں نہیں کھایا, تیرے ہاتھ میں پیسے کیوں نہیں, چیز کیوں نہیں لی؟ کہنا کیا کروں, انا یتیم المدینہ, ابا کوئی نہیں جو کپڑے لائے, ماں کوئی نہیں لائے. یوں کہتے لے 10 روپے لے لے, یوں کہتے لے کھجوریں لے لے, یوں فرماتے حسین کے اترے ہوئے کپڑے لے لے, یوں کہ فرماتے لے میری ایک چادر کپڑوں کے طور پہ لے لے. کچھ نہیں فرمایا. پتہ ہے بات کپڑے سے نہیں بنے گی, بات کھانے سے نہیں بنے گی, بات پیسے سے نہیں بنے گی. مسکرا کے فرمایا بتا کیسے خوش ہوگا. اللہ اکبر, کپڑے سے کا نہیں, روٹی سے کا نہیں, پیسے سے نہیں. جب دیکھا کسی چیز سے راضی نہیں ہو رہا, فرمایا ایک مرتبہ اپنے آنسو روک تو صحیح, میری بات سن لے, مجھے پتہ ہے تو کس طرح راضی ہوگا. یا رسول اللہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا آج میں تجھے کہوں ایک بات ماننے گا. کہ کیا؟ کہ میری جو عائشہ بیوی ہے وہ تیری ماں بن جائے اور سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ تیرا باپ بن جائے. بتا اس چیز پہ راضی ہے؟ وہ روتا بچہ یتیم مسکرا کے کہنے لگا اوے مدینے کے کھیلنے کودنے والے بچوں, باپ کی یتیمی پہ تانا دینے والے بچوں, آؤ آؤ آؤ, آج میری عائشہ اماں کو دیکھو, آج میرے ابا محمد الرسول اللہ کو دیکھو. او مدینے والو, تمہیں مال مل گیا, مجھے مبارک دو, میری جھولی میں مجھے آمنہ کا لال مل گیا. سبحان اللہ. ان بچوں کو بتاؤ, ان کو جمعے کی نماز میں آیا کرو, مدرسے میں چندہ دیا کرو. اگر کسی مدرسے کی تعمیر کا طالب علموں کے آواز لگے, خود بھی دیا کرو, اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کرو. کھانے کی عادت تم نے اس کو بنا دی, موبائل دیکھنے کی عادت ڈال دی, نہانے کپڑے کی عادت ڈال دی, بازار جانے کی, سودا لانے کی عادت ڈال دی, صدقہ کرنے کی, خیرات کرنے کی عادت ڈالو, تاکہ تمہارے جانے کے بعد خیرات یہ کریں, ہاتھوں کے ان سے خیرات جائے. رب اکبر کی قسم قبر میں تمہیں مزہ آنے لگ جائے. ورنہ یہ گھوٹو ہیں, یہ مال کہیں نہیں دیں گے. وگرنہ آپ کو پتہ ہے آپ کے حنقل خانیاں ہی ہوتی ہیں, قرآن خوانی. کبھی کبھی میں بھی آتا تھا, اتنا بڑا پرچہ میرے ہاتھ میں آتا تھا, اتنا بڑا پرچہ, اتنی لمبی سیٹ. میں کہتا ہے کبا جی سواب, مولی کہتا ہے ٹھپ دے, میں کہتا ٹھپ دے. 400 قرآن پاک حاجی محمد ادریس صاحب کی طرف سے, 200 قرآن پاک حاجی محمد اسلم صاحب کی طرف سے. اچھا اس کی طرف سے بھائی 40 مرتبہ سورہ یاسین خالہ کی طرف سے, 50 مرتبہ سورہ مزمل اس کی طرف سے, 9 لکھی درود اس کی طرف سے, درود ماہی اس کی طرف سے, درود تنجینہ اس کی طرف سے, درود شاہی اس کی طرف سے, درود ابراہیمی اس کی طرف سے.
میں نے کہا بیٹے کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد انور. میں نے کہا ابا کن کا مرا؟ ان کا مرا. کہ نہیں ادا مرا. میں کہا کتنا بد نصیب مرا، پورے اچھوالوں کا ثواب آیا، بیٹے کی طرف سے 3 مرتبہ قل اللہ کا بھی ثواب نہیں آیا ہے. جاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ، مارو ان کی دھتیوں کے اندر کنجروں کے، جنہوں نے تمہاری عزتوں کے جنازے نکال دی. حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو، بڑا چوڑا ہو کے عبدالرحمن اعلان کرتا قبر. مرنے والے سے اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو میت کے وارث بیٹے موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہمارے ابا جان سے کسی نے لینا ہے ہمارے سے رابطہ کر لے، تدفین کے بعد ہم دیں گے. شکر کر اللہ نے باپ کو توفیق نہیں دی، طاقت نہیں دی، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے باپ قبر کے اندر ٹانگوں سے کھینچ لیتا. کفن میں لپٹے باپ نے یوں کر کے چہرہ نکالا. میں نے کہا قبر کیوں ہلی؟ کہہ رہے عبدالرحمن میرا قرضہ کون دے رہا ہے، میرا حق کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ اس بے شرم سے کہو ان کا حق بعد میں دینا، جس کو قبر میں ڈالا اس کا حق تو دے دے. میں نے کہا تیرا حق کھایا کہاں؟ میں نے کہا پیسہ کھایا کہ نہیں نہیں. میں نے کہا زمین کے اوپر کاغذوں پہ انگوٹھے لگائے نہیں نہیں. میں نے کہا تیرا حق کیا کھایا؟ کہ اس بدبخت سے کو آخری سانسیں چل رہی تھی، قرآن پڑھانے کا حق اس کا تھا، اس نے مجھے نہیں دیا. میں مر گیا، موسیقہ کرنے کا حق میرا تھا، اس نے نہیں کیا. اللہ اکبر. مجھے آخری وقت میں کلمہ پڑھانے کا حق اس کا تھا، میرے چہرے کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حق اس کا تھا، مجھے غسل دینے کا حق اس کا تھا، کفن پہنانے کا حق اس کا تھا، جنازہ پڑھانے کا حق اس کا تھا، قبر میں اتارنے کا حق اس کا تھا، قبلے کی طرف منہ کرنے کا حق اس کا تھا، مٹی ڈال کر کنارے پر سورہ بقرہ کا رکوع پڑھنے کا کتنا تھا. رب اکبر کی قسم ہے کتنا بد نصیب باپ. میرا حق لوگوں کو تو دے دیا، سارے لوگوں نے مل کے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. باپ کو مرے 2 دن ہو گئے، پورا اچھ چھان مارا، پورا ترنڈا چھان مارا، پورا احمد پور سرقیہ چھان مارا. عبدالرحمن جی کچھ قرآن پڑھے دے دو. میں نے بھی ہول سیل لگا دی. میں نے کہا 100 لے جا، کسی نے کہا 200 لے جا. یہ جتنے جبڑے کھول کھول کے تم قرآنوں کا ثواب دے رہے ہو، رب اکبر کی قسم ہے اسے بخشے نہ بخشے لیکن قرآن کے ثواب جھوٹے جائے پہ خدا کی پکڑ میں ضرور آؤ گے. 4000 قرآن کا ثواب مرنے والے کو لوگوں نے دیا، پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے. سگا بیٹا تنہائی میں یا اجتماع میں بیٹھ کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیتا اور کہتا اللہ یہ میرے باپ کو پہنچا دے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھتا، اللہ مرحوم کو قبر کے کوٹھرے سے اٹھا کے جنت کے محل کے اندر پہنچا دیتا. کون سی کمائیے کر رہے ہو؟ جو کمائیے کر رہے ہو وقت ختم ہو گیا. اب کمائیے کرو، اولاد کو قبر کا وارث بناؤ، اپنی اولاد کو اتنا اپنا محبت چاہنے والا بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تیری بیٹی تیرے جنازے کے پاس کھڑی ہو کے روئے، اس کے رونے پہ اللہ کریم کو تیرے میرے پہ ترس آ جائے، پردہ کر کے دکھائے. اس کی غیرت کی وجہ سے خدا میرا عذاب قبر معاف کر دے. اللہ اکبر. اس گھر کی عزت کی حفاظت کریو. میرے بابو کتنا بد نصیب نکلا، کبوتر کو تو ڈبے میں ڈال دیا، جانوروں کو تو ٹوکرے میں ڈال دیا. اللہ نے جس کی غیرت پہ پردے ڈالنے کا کہا اسے تو نے اس کے اندر کھلا چھوڑ دیا. جا میری بیٹی سے جا کے بتا دے. کون سی بیٹی سے؟ جس بیٹی نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے گلی میں آ کے کہا وال بیچ لو 8000 روپے کلو وال بیچ لو، جس نے اپنی غیرت 8000 کے پیچھے بیچ دی. بتا وہ زینب کی غیرت کیسے بچائے گی؟ ماں کے کنگھی میں اترے ہوئے بال بیچ کر جو بچہ اسکول کالج کی تعلیم کرے گا، رب اکبر کی قسم ہے جس نے ماں کی غیرتوں کا سودا کیا وہ کامیاب نہیں. تک بنتا ہے وہ عقل کام کرتی. بہنوں کو اترے بال بیچ دیے.
آج سے 20-30 سال پہلے چلے جاؤ، یہ کچی دیواریں ہوا کرتی تھی مکانوں کی، گھر کچے ہوا کرتے تھے، یہ ہماری مائیں دادیاں سر کے بال کنگھی میں لے کر جو بال اترا کرتے تھے یا تو مٹی میں دفن کر دیا کرتی تھی یا دیواروں کے سوراخ میں ڈال چھوڑ دیا کرتی تھی، ورنہ تیلی جلا کے آگ لگا دیا کرتی تھی۔ ہمارے بال کچرے کے ڈھیر پہ پڑیں گے، حاجی اکرم کی گھر کی غیرت کا کسی کی نگاہ پڑ گئی جنازہ نکل جائے گا۔ جب تم نے بالوں کے سودے کر دیے تو مصنوعی پردہ ڈھا دو، دیواریں گرا دو، پردے کس لیے لگائے؟ چار دیواری ہو رہی ہے، اونچی دیواریں ہو رہی ہیں، کلر بھی ہو رہا ہے، خاردار تارے لگ رہی ہیں، مکان کے آگے دروازے کے آگے پھر دیوار ہے، اس کے آگے پردہ ہے کہ بڑا عبدالحنان کا غیرت والا پردے کے آگے پردہ لگا کے دیوار کھڑی کر دی۔ جس کے لیے پردہ کیا تھا 8 گھنٹے ہو گئے، بازار گئی وہ واپس نہیں آئی ہے۔ سبزی والے کے پاس یہ چلی گئی، ترکاری والے کے پاس یہ چلی گئی، گوشت والے کے پاس یہ چلی گئی، شناختی کارڈ والے کے پاس یہ چلی گئی، بجلی کا بل جمع کرانے یہ چلی گئی، پاسپورٹ کے دفتر یہ چلی گئی، اور لوگوں دودھ والے کے پاس یہ چلی گئی، جانوروں کے پٹھے کا والوں کا حساب کرنے یہ چلی گئی، ادھار مانگ مانگ کے لا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی گئی؟ تجھے دکان پہ کوئی پانی کا گلاس نہیں پلاتا اور تیری بیوی کو 20,000 کا کپڑا ادھار میں دے رہا ہے۔ اچھوالو تمہاری غیرت میں شک نہیں کرتا، سارے کے سارے نیک لوگ ہو، لیکن رب اکبر کی قسم ہے آمنہ کا لال جو زندگی دے کے گیا، آج جو ہمارے گھروں میں زندگی گزر رہی ہے وہ طرز زندگی کوئی نہیں۔ ایک تیری غیرت ہے کسی کا رکشہ نہیں دیکھتی، میری غیرت ہے کسی کا موٹر سائیکل نہیں دیکھتی، ٹول پلازے پہ یہ جا کے سج گئی، اٹھ سے کراچی کے سفر میں ڈرائیور کے ساتھ یہ بیٹھ کے سج گئی، ایئر لائن کے اندر یہ بیٹھ کے سج گئی، دفتروں میں اس کے مزے ہو رہے، میرے عزیزوں تھانوں میں یہ چلی گئی۔ ہائے ری میری بدنصیبی، اب تو مدینے کے اندر عورتیں اللہ اکبر پولیس کی وردیاں پہن کر وہ بھی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اچھوالوں میں نہ بغیرت ہوں، نہ میں بغیرتی والی بات کرنے آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں ناچ کا مخالف نہیں، ناچ پڑھنے کا مخالف نہیں، پڑھنے والے کا مخالف نہیں، پڑھنے والی کا مخالف نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے پہلی رات کی دولت اتنا میک اپ نہیں کرتی جتنا میلاد میں جانے والی میک اپ کرتی ہے۔ باجی ایسا میلاد پڑھانا ہے کہ سونڈ میری مرضی دا گھننا ہے، فلانے کو کارڈ دیتی ہے، کارڈ ادھر سوڑ گھنو ڈوب کے نہ مر جا، میلاد کرانے والا اور کرنے والی۔ ایسا میک اپ کر کے آئے گی، ہم بھی موبائل چلاتے ہیں، خدا پاک کی قسم رونا آتا ہے۔ میلاد پڑھنے والیوں کا حال یہ، ناچنے والیوں کا حال کیا ہوگا؟ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، ان کے بھی میرے عزیزوں تصویروں والے، ہم تمہارے آگے روکتے تھے خدا کے واسطے ہماری تصویریں نہ پینا فلیکس پہ لگاؤ، کیونکہ جب ہم نے اپنی غیرت کا خیال نہیں کیا، ہمارے گھر میں رہنے والی نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ کوئی تک بنتا ہے نعت پڑھنے والی کے پینا فلیکس دیواروں پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ آؤ تم مدرسے کی چھاؤں میں آؤ، بیٹی عالمہ بنتی ہے، بیٹی حافظہ بنتی ہے، مولانا مسکا نام مجمع میں لیتے بنتے فلاں بنتے فلاں۔ ہمیں پتہ ہے جس کی غیرت پر، جس کے نام پر خدا پردے ڈالے، عبدالحنان اس کے نام کو اچھالنے والا کون ہوتا ہے؟ نہ میرے ویرا اللہ کے واسطے پوری دنیا میں میری گفتگو جا رہی ہے، ناراض نہ ہونا، میں ناچ کا مخالف نہیں۔ میری بیٹی پڑھ، 4 دیواری میں پڑھ، عورت بھی تجھے نہ پہچان سکے، محمد کا میلاد پڑھ، تیرا میلاد کچھ شریف کے گھروں میں نہیں جائے گا بلکہ حضور کے روزے میں جائے گا، لیکن غیرت بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، تو غیرت والے نبی کے غیرت والے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ پتہ ہے میرا نبی غیرت میں اپنے مکان میں اپنے گھر میں کتنوں خیال کرتا تھا۔ حضور حجر مبارک سے تشریف لائے، امی سونی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قرآن کی تلاوت کی آواز گلی میں گونج رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے دروازہ کھول کے، ایک ہاتھی کا تو فاصلہ تھا، دروازہ کھول کے یوں نہیں کہا ایسا ہولی پڑھ، بلکہ دیکھا یہ میں سوراخ ہی نہ بند کر دوں جو آواز بال آنے کی وجہ بن رہا۔
کہاں میرے عزیزو حوض کوثر جس کے ہاتھوں میں لٹایا گیا وہ مٹی کے ڈھلے کو توڑ رہا ہے، خود پانی لیا گارا بنا رہا ہے، پھر دیوار پہ اندھیرے میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور جہاں سوراخ تھا لپائی کر رہا ہے، گارے والے ہاتھ اندر آ گئے۔ فرمایا عائشہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے بندوبست کر دیا۔ عائشہ اللہ اکبر، جس سوراخ سے تیری تلاوت کی آواز آ رہی تھی میں نے سوراخ بند کر دیا، رہی تیری باری۔ عائشہ قرآن سنا، میں سنوں گا، حسین سنے گا، حسن سنے گا، فاطمہ سنے گی، سارے امتی میرے تیرے بیٹے ہیں، لیکن غیرت غیرت ہی ہوا کرتی ہے، وہ تیرے بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد تیری تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں چلے جائے میں ختم نبوت کی پگڑی کی غیرت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کس نبی کا میلاد پڑھ رہے ہو جس کی بیٹی نے اپنے شوہر سے کہا تھا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، جن کے اجالے میں میرے جنازے کی چرپائی کے پائے پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، ٹھنڈا ہو کا بھرا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے فرمایا تھا فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے جنازے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کیا کروں؟ اللہ اکبر، تیرا جنازہ ایسا ہے جو پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سیدہ نے رو علی تو نے حق کا، علی تو نے سچ کا، لیکن ایک بات میری بھی تو سن لے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس چہرے کو آپ نے دیکھا، علی المرتضیٰ تو نے دیکھا یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے؟ علی آج تک تیسرے نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کسی چوتھے کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر سے غیرت والا کون ہوگا؟ حضرت عمر سے بڑا غیرت والا کون ہوگا؟ حیا والا عثمان جس سے فرشتے حیا کرے اس سے بڑا حیا والا کون ہوگا؟ حضرت معاویہ سے بڑا غیرت والا کون ہوگا؟ حضرت بلال سے بڑا غیرت والا کون ہوگا؟ آئے فاطمہ تیرے پردے پہ قربان جاؤ جو اپنی چرپائی کو ان کی آنکھوں کے سامنے لے آتی، فاطمہ کی ماننے والی پتہ نہیں اپنی غیرت کا جنازہ کون کون سے چوک میں جا کے نکال رہی ہے۔ اور اتنی بھوک مر گئی، تیری میری بیٹی 30,000 کے لیے ٹول پلازے پہ بیٹھی ہے، قسم اٹھا کے بتاؤ کون اسے بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ پوچھ کمپنی والے سے 500 روپیہ کیوں بڑھایا؟ باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تمہارے سفر میں تمہیں محظوظ کرنے کے لیے یا تمہارا دل بہلانے کے لیے ہم نے ایئر بس کے اندر ایئر ہوسٹس کا انتظام کیا، یا عورت ہے جو تمہیں پانی پلائے گی، تمہاری گھنٹی پہ پھدکے گی، جب تم سارے سو جاؤ گے تو ساری بتیاں بند کر کے ڈرائیور کے پاس بیٹھے گی۔ کیا ڈرائیور جنید بغدادی کا پوتا یا عبد القادر جیلانی کا بیٹا ہے کہ تمہاری بچی کو پردے میں کراچی لے کے جائے گا؟ پتہ نہیں اس کے چہرے سے، اس کے وجود سے، اس کی جسامت سے کتنے وسوسے آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے آج غیرت بسوں میں گئی، کل گھر سے غیرت نکل گئی۔ رب اکبر کی قسم کل شہروں سے نکل کر یہ ایسا قیامت کے دن منہ کالا کرے گی، خدا پاک کی قسم جہنم کی آگ بھی دیکھ کے سب پناہ مانگے گی۔ کیا ہو گیا یار؟ معاشرے کے اندر اسد اللہ بھائی سب سے زیادہ کم تنخواہ مولوی کی ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو باہر نکالا۔ تم 1 لاکھ روپیہ روزانہ کماتے ہو، 1 لاکھ روزانہ کمانے والا، مجھے معاف کرنا بھائی تمہاری نہیں بات کرتا، چلو کوئی بندہ 1 لاکھ روزانہ کمائے وہ اپنی غیرت نہیں بچا سکا، یہ 8,000 تنخواہ والا اپنی غیرت کو چھپا چھپا کے پھر رہا ہے۔ ساریاں گلاں چھڑ دے، گندم تمہاری، زکوٰۃ تمہاری، میڑے تمہارے، تانے تمہارے، بڑے بڑے الٹی باتیں تمہاری، اپنی تو بچا رہا ہے تمہاری بھی بچا کے رکھ رہا ہے۔ نہیں یقین آتا اور بچیوں کے مدرسے میں چلے جاؤ، بچیاں تیری پڑھنے آتی ہیں، اللہ اکبر، گھر کا مالک اپنے گھر میں نہیں جاتا ہے، دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے بچیاں چلی گئی اندر ہے تو نہیں، میری بیٹیوں سے کو اچھوالیوں سے کو پردہ کر لو، تمہارا غیرت والا استاد بھی آ رہا ہے، غیرت والا باپ بھی آ رہا ہے۔ اوے لوگوں تمہیں اللہ پوچھے گا تم نے ایسے اداروں کو موت مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ ہر علاقے والا اپنے علاقے کے مدرسے کی سرپرستی کرتا، خدا پاک کی قسم کسی مدرسے کا سفیر لے کے دوسرے محلے میں نصیب نہ جاتا۔ تم نے سرپرستی کی میرے عزیزو، اپنے گھروں کی، اپنے ڈیروں کی، تم نے اپنے کھیتوں کی، ہائے میں مر جاؤں، نہیں اس سرپرستی کی تم نے قرآن کے اداروں کی نہیں کی۔ اور میرے بابو ہمارے تو تمہارے سے توقع ہی نہیں ہے اللہ کے اور علماء آپ سے عرض کروں گا خدا کے بندوں سے توقع نہ رکھنا، جو خود محتاج ہے وہ تمہارا کیا بھلا کریں گے۔
آپ سے تو توقع مجھے ہے. ادھر سے بندہ اٹھتا ہے 100 روپے بیل دے کے چلا جاتا ہے. کیا اس پگڑی کی قیمت 100 روپے ہے؟ جو حدیث کا علم سینے میں 100 روپے ہے، جو قرآن کا علم سینے میں 100 روپے. ان بندوں کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر، اس کپڑے کے اندر جو وجود ہے اس کی قیمت کیا ہے. میں کہاں سے لاؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب حجام کی دکان پر کٹنگ کرانے کے لیے گئے تو بڑا کوئی شہزادہ امیر ترین بیٹھا تھا. یہ پیوند والی میرے عزیز و چوگا پہن کے گئے. جب اس نے یوں کر کے دیکھا، منہ بسور لیا، انہوں نے کہا لے ہے ہن آ گیا، پیسے تو یہاں سے ملنے، یہاں سے کیا ملے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، پاس آئے کہ میاں اس کو دیکھ کر، مجھے دیکھ کر اس کی وجہ سے منہ بنایا، اللہ کی عزت کی قسم اس جیسے سے سارا جہان بھر دے، اس جیسے سے سارا جہان بھر دے، اس پھٹے ہوئے کپڑوں میں جو وجود ہے سارا جہان مل کر اس وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تجھے پتہ کون ہے؟ یہ عالم ہے، یہ کون ہے؟ یہ حافظ ہے. تیرا تعلق امیر سے ہوگا، اس کا تعلق قرآن سے. تیرا تعلق غریب سے ہوگا، اس کا تعلق رسول اللہ سے ہو گیا ہے. خدا پاک کی قسم اللہ ہی مول لگائے گا. کب؟ جب قیامت کا دن ہوگا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب جام کوثر لینے کے لیے آئیں گے، پینے کے لیے آئیں گے، آپ خورے پیالے ستاروں کی مانند ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے، امتیوں کو پلائیں گے، بھر بھر کے پلائیں گے. کبھی صدیق، کبھی عمر، عثمان، علی. کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ جماعت ایسی آئے گی، حضور پیالہ چھوڑ دیں گے اور نہر کوثر میں یوں کر کے ہاتھ لے کے بک بھر کے چلو بھر کے کھڑے ہو جائیں گے اور آنے والے کو کہیں گے میں تجھے پیالے میں نہیں پلاتا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. تڑپ گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا وہ میری امت کے علماء ہوں گے. علماء اکرام، آپ دل مت چھوٹا کیجئے. آپ جو دیتے ہو ہمیں قبول، 10,000 ہمیں قبول، 20,000 قبول، تنخواہ دیتے ہو قبول، لیکن اللہ کی قسم میرے عزیزو یہ معیار کوئی نہیں. آؤ 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 ایک وعدہ کرو اچھوالو، وعدہ کرو اچھوالو. میں بہت واقف ہوں تمہارے سے، بڑا میں آتا رہا. میں اللہ کی قسم حکارت کی نگاہ سے نہیں، سارے میرے بھائی ہیں. 1 کروڑ روپیہ مسجد پہ لگا، 10 لاکھ مسجد کے امام کے مکان پر بھی تو خدا کے واسطے لگاؤ. یہ کون ہے؟ مفتی صاحب ہیں جامعۃ الرشید کے، دارالعلوم سے پڑھ کے آئے. یہ کون ہے؟ مفتی صاحب ہیں. یہ وہی مفتی صاحب کی چھٹی کرا دی جس نے مسجد کے جنریٹر میں سے ایک تار لے کے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے پنکھا چلا لیا. انتظامیہ نہ یہ جی تنخواہ دینی پوسی، خرچہ کرنا پوسی منی مالی صاحب. تو روزوں میں مدعا سو رہا ہے مسجد کے اندر، تجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ قاری صاحب پنکھا چلا کے UPS سے قرآن کی تلاوت کر کے یاد کر رہا ہے، رات تراویح میں سناؤں گا. ساری انتظامیہ اس کے مخالف ہو گئی. حضرت صاحب 27 فیدات کے بعد آپ انتظام کر لینا. الحمدللہ ہمارے پاس انتظام ہو گیا. اللہ فرماتے تیرے بھی تو اپنا انتظام کر کے آنا، کچھ لے کے آنا. جب یہ مسجد سے نکلا تھا، یہ اللہ اکبر 20 سال کے جوان کے گھر گیا تھا. سیکٹری صاحب میں بڑھا تھی گیا، میرے چٹے بال ہو گئے، میرے دانت ٹوٹ گئے، 2 مہینے دا ٹائم دیو. تو نے کہا تھا نہیں مولوی صاحب انتظامیہ دی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. مولوی صاحب 150 دے سکنا. مولوی صاحب اچھا بھی ایسا کر مجھے کہیں کرائے کا مکان لے دے. توبہ کرو جی توبہ، تو کون مکان دے گا؟ زانی تھا، شرابی تھا. اچھوا لو اگر کوئی مولوی تمہارے علاقے سے روتا چلا گیا، خیر منانا، کوئی پتہ نہیں اللہ تمہارے چہروں سے ہنسی کس وقت چھین لے. اور آگے پٹی میں چلے جاؤ، 8,000 معیار ہے. 10ویں فیل ہو وہ 40,000 گورنمنٹ کے کھاتے میں تنخواہ لے رہا ہے. 15 سال جس نے چٹائیوں پہ پتلی پتلی دال اور سوکھی سوکھی روٹی کھا کے پڑھا. دادے کے جنازے میں، نانے کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا، چھٹی نہ ملی. پھپھی کی بیٹی کی شادی میں چھٹی نہ ملی، بخار میں چھٹی نہ ملی. مولانا جب میرے باپ کا انتقال ہوا سن 82 میں، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، مجھے بھولتا ہی کوئی نہیں. اس دن میرا سبق تھا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. چھوڑ کے چلا گیا. بھلا کہ استاد کا باپ نہیں تھا لیکن باپ جیسا اس نے پیار دیا. صفائیاں تمہارے لیے کریں، لیٹرینیں تمہارے لیے دھوئیں، مسجد کی دریاں تمہارے لیے بچھائیں، پانی کا چھڑکاؤ. تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم نے نبی کے مہمانوں کا مول ہی کوئی نہیں لگایا.
बाबूजी मैं सख्त जुमले कह रहा हूँ, मुझे माफ कर देना,